اور ہمارے گروپ کے رہنما سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان سب کو بھی ادا کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لگتا ہے ظاہری طور پر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی پیش کیا گیا ہے ابھی اس میں تو بجٹ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اور جو اس کی پوری چیزیں ہیں ان کا آشکارا ہمارے پاس ہوگا یا آشکار ہوگی ہمارے پاس میرے خیال میں اگلے 2 دن میں، اور اگلے 2 دن بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہڈن ٹیکسز اور وہ کس طرح سے لگائے گئے ہیں، اور ود ہولڈنگ ٹیکسز جو لگے ہیں وہ اس کا کیا ہے۔ تو اس کو جب ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم آپ کو صحیح طریقے پہ بتا سکیں گے، اور انشاءاللہ منڈے کے روز ہم آپ کو پوری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے۔ جو اس میں جو سب سے پہلے میں چیز بات کروں گا وہ ہے 9200 ارب کا بجٹ۔ نہ صرف یہ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے بلکہ اس کے درست منفی نتائج بھی ہو سکتے ہیں، مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال کا ہدف 7500 ارب تھا، جس کو 7600 ارب تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ پچھلے سال معاشی شرح نمو تقریباً کوئی پچھلے 6 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہماری شرح نمو تقریباً 6% تھی، جو اس وقت کم ہو کے 0.29% رہ گئی۔ تو کسی طرح کم معاشی ترقی پر زیادہ ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہے مجھے ریزرویشن ہے، تو جب ڈیٹیل ہوں گی تو پھر آپ کو میں صحیح بتاؤں گا۔ جو اس وقت اہم سوچنے کی بات ہے کہ حکومت نئے ٹیکس لگا رہی ہے اور ساتھ ہی ٹیکس حجم میں بھی اضافہ کر رہی ہے، جبکہ نئے ٹیکس گزار اور ٹیکس نٹ میں کوئی نیا اضافہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ٹیکس نٹ میں پہلے سے بھی شامل جو ہیں اس میں انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، اور جو ہمارے جو اسیسیز ہیں انہی اسیسیز کے اوپر پورا فوکس کیا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ نان فائلر اور فائلرز والا کھیل جو ہے نا اس کو اب تھوڑا سا ختم کیا جائے گریجولی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کو ان دا لانگ رن اس کو دیکھنا ہوگا۔ نان فائلر پر ٹیکس میں اضافہ ان کو فائلر بننے کے لیے ترغیب دے گا۔ یہ اچھا انہوں نے کیا ہے کہ نان فائلرز کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، بٹ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے الٹیمیٹلی ہمارا یہ ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے نان فائلرز کو ختم کرنا ہے، ان سب کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا ہے تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھے ہمارا۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ دراصل جب تک شرح سود، ایکسچینج ریٹ، پیٹرولیم مصنوعات میں استحکام نہیں آتا، معیشت کی اکائیاں اکنامک انڈیکیٹرز بہتر انداز میں پرفارم نہیں کریں گے۔ نمبر 4، زراعت کے لیے بجٹ 2023-24 میں قرضوں کی 1800 ارب کی رقم کو بڑھا کر 2250 ارب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر کرنا اور بیجوں پر سے ڈیوٹی کا ختم کرنا بھی 2023-24 کے بجٹ میں شامل کیا ہے۔ یہ خوش آئند ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یوتھ کے لیے اسکیم بھی خوش آئند اقدام ہے۔ نوجوانوں کو خود اپنا روزگار اور کاروبار پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ نئے ادارے بن نہیں رہے، پرانے اولڈ کی پرفارمنس اور ایکسپینشن ممکن نہیں ہے، لہذا حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ ہر سال جاب پول میں شامل تمام نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی، لہذا نوجوانوں کی اسکیم اچھی بات ہے۔ ٹیکس کی شرح میں بھی نوجوانوں کو 50% کی کمی کی گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ آئی ٹی کا شعبہ پاکستان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور برآمدات میں بھی اس کا اضافہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے جو مراعات اور انسینٹیوز کا بجٹ میں جو اعلان کیا گیا ہے، جس میں سیکٹر کو ایس ایم ایز کا درجہ دینا، یقیناً اس پہ نہ صرف ملک میں بلکہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی آئی ٹی کی ترقی ہوگی، اور یہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ دا فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ اپنا فورن ایکسچینج وہ ہمارے پاس صرف اس وقت آئی ٹی ہے سیکٹر ہے، جس کو ہم فوکس کر کے اور ایگریکلچر کو فوکس کر کے ہم کریں تو ہمارے رزلٹ بہت اچھے آ جائیں گے۔ اس کے بعد خواتین کو بااختیار کرنے کے لیے جو رقم تقریباً 5 ارب رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے مد رکھتے ہوئے اور آبادی میں خواتین کے تناسب کو دیکھتے ہوئے یہ ناکافی ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ 5 ارب بہت تھوڑا ہے، ہماری 51% یا 52% کے قریب ہماری آبادی خواتین کی ہے، تو ان کے لیے 5 ارب پینٹ ہوگا، تو اس کو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی بجٹ میں 1150 ارب روپے مختص کیا گیا ہے، لیکن اس کے استعمال اور ایلوکیشن میں میرٹ اور ترجیحات کو لازمی برے کر لایا جائے اور ایک سائز
ٹو کٹ نہیں کیا جائے۔ دیکھا گیا کہ جب بھی حکومتی خسارہ بڑھ جاتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترقیاتی بجٹ میں کمی اور اس کی ایلوکیشن میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اگرچہ سروس سیکٹر کی برآمدات کو زیرو ریٹڈ کرنے کی تجویز خوش آئند اقدام ہے، لیکن ہماری سروس سیکٹر کے برآمدات میں کا حجم کوئی خاص نہیں ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا۔ ہمارا انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 ارب روپے کی مختص کرنا ایک اچھا اقدام ہے، جس کے لیے APCI نے اپنی بجٹ تجاویز میں زور دیا تھا کہ انفراسٹرکچر پر توجہ کی اشد ضرورت ہے، اور یہ بات کو مانا گیا ہے۔ اسی طرح ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ REIT کی مدد میں اضافہ سیکٹر میں موجودہ پروگرام اور پروجیکٹ کو تکمیل کرنے میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ بھی ہم نے اپنی بجٹ پروپوزل میں کہا تھا، جس کو گورنمنٹ نے مانا ہے۔ صحت کے لیے 22.8 ارب روپے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 135 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو ایکچولی تو کم ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں بہرحال ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک مانتے ہیں۔ دفاع کے لیے 1804 ارب روپے، جو موجودہ حالات کے مدد رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ درست اقدام ہے، کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت ملک مختلف قسم کی دہشت گردی کے علاوہ دیگر مسائل سے بھی دوچار ہے۔ پیریشیبل آئٹم کا اشیاء کا ویئر ہاؤسنگ پیریڈ میں 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کرنے سے ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہوگی۔ بزنس کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ کنٹینر میں انوائس کی موجودگی کی شرط کو ختم کر دیا جائے، جو کافی مدت کے بعد اس موجودہ بجٹ میں عمل پر لائی گئی ہے، اور اس کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ کلیئرنس ٹائم کی مدت کو کم کرنے کے لیے امپورٹر کو موجودہ بجٹ میں یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے کہ وہ ایڈجوڈیکیشن میں بذریعہ کسٹم کمپیوٹرائز سسٹم پہ جا سکتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا۔ اسمگلنگ کی روکنے کے لیے نئے اقدامات، جس میں اسمگلنگ کی ڈیفینیشن کو ریفریز کرنا بھی شامل ہے، جس سے اسمگلنگ کی روک تھام ہو سکے گی، یہ اچھی بات ہوئی ہے۔ اسپیشل سٹیل راؤنڈ بار پر سر RD کا خاتمہ ہونا سیکٹر کی گروتھ اور قیمتوں میں کمی لائے گا، اور جس سے غریب طبقہ کو بھی ریلیف ملے گا۔ IT سیکٹر کے لیے ایکوپمنٹ پر سے RD کا ختم ہو جانا ایک اچھا قدم ہے، جو اس سیکٹر کو گروتھ کو سپورٹ کرے گا۔ 10% کوڈ پر کسٹم ڈیوٹی اور AD کو کم کیا گیا ہے، جو انٹرمیڈیٹری انڈسٹریل انپٹ کے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ سیڈ پر سے کسٹم ڈیوٹی کو ختم کرنے سے زراعت کے شعبہ میں ضرور ترقی ہوگی۔ پر میرا اپنا خیال ہے پچھلے سال میں بھی سیڈ کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا، اسی چیز کو انہوں نے رپیٹ کیا ہے، تو یہ اسی چیز کو کیا ہے، اور اچھا کیا کہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، سیڈ کے اوپر کبھی بھی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، تاکہ اچھا سیڈ یہاں پہ آئے اور ہماری جو ییلڈ ہے وہ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ پاٹا پر سیل ٹیکس کی مزید 1 سال کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ مطالبہ یہ تھا کہ اس ایگزمپشن کو ختم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ان کو دینا بھی ہے تو ان کے لیے جو ان کی کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو نا ان کو دیا جائے، یہ نہ کہ اس کے اوپر کھلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پھر وہی چیز جو نا پورے پاکستان میں آگے وہ مختلف اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اور باقی جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ضرور آپ دیں، بٹ ان کی لمٹ اور ان کا اس کو ساتھ مقرر کیا جائے، تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں اور وہ اس کو ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ٹیئر 1 کے ریٹیلرز کی سہولت اور دکان کی پیمائش کا قانون ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں اور کچھ چیزیں بھی ہم نے کہی تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا عمل درآمد نہیں ہوا، وہ ہم ابھی باقی ساری چیزیں پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے۔ فکس کنسیشنری ریٹ رجیم اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے سیل ٹیکس ریٹرن فائلنگ کی شرط واپس لے لی گئی ہے، جس سے سیکٹر کی برآمدات میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ لسٹڈ کمپنیز جو PSX میں رجسٹرڈ ہیں، ان پر بھی منیمم ٹیکس لائبلٹی آن ٹرن اوور اس کو کمی کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ چیزیں اور آئی ہیں جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ ایگزمپشن آف کسٹم ڈیوٹیز آن اسپیسیفک پیپرز اینڈ آرٹ کارڈز اینڈ بورڈ فار پرنٹنگ آف ہولی قرآن، یہ اچھی بات ہے، ہمارے ٹریڈرز کی ان کی ڈیمانڈ بھی تھی، تو اس کو مانا گیا ہے۔ انسینٹو فار فارما سیکٹر
by including one more API and 03 drugs in the existing duty-free regime. یہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں اسے ہم. Incentive for manufacturing of solar panels and allied equipments by exempting custom duties on import of machinery, equipment and inputs for manufacturing of solar panels, inverters and batteries. I think یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ یہاں پہ سولرز کو زیادہ سے زیادہ کیسے رینیویبل انرجی کو جتنا ہم آگے لے کے آئیں گے اتنے ہمارے ایکسپینس ہمارے کم ہوں گے. بجلی مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ ہماری انڈسٹری کے لیے مشکلات آنے والے وقت میں بہت زیادہ ابھی بڑھ چکی ہیں, آگے اور مشکلات نظر آ رہی ہیں. ریڈکشن آف کسٹم ڈیوٹیز آن ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز آن امپورٹ آف انٹرمیڈیٹری اور انڈسٹریل انپٹ فالنگ انڈر 10 PCT, اس کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر میرا اپنا جو خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہم اپنا اور ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈیٹیل میں ہم آپ کو منڈے کے روز انشاءاللہ ایک پورا بجٹ کانفرنس کریں گے جب ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی. اب میں پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ساتھ ہمارے گروپ ہیڈ ہیں میاں انجم نثار صاحب, اور اس کے بعد پھر میں کراچی میں دیتا ہوں. جی شکریہ جناب پریزیڈنٹ صاحب. جی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا جو ریویو کے اڈاپٹ رکھے گئے 200 بلین کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور لگ رہے ہیں, ایمبیشنز لگ رہے ہیں, کیونکہ پچھلا ٹارگیٹ جو پچھلی GDP گروتھ تھی 6% کی